اچھا سر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ جب نماز شروع کرنے لگے نا، آج کے جمعے کا یہ پیغام لیتے جائیے، 4 حدیثیں کبھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں نمازی بنائے، پکا سچا نمازی بنائے، ہماری نسلوں کو نمازی بنائے۔ 4 باتیں، 4 حدیثیں کبھی نہ بھولیں، پھر دیکھیے نماز کے اندر کتنا مزہ آتا ہے انشاءاللہ، کیسے حسن پیدا ہوتا، نکھار پیدا ہوتا۔ جب بھی آپ آئیں نماز پڑھنے کے لیے 4 حدیثیں آپ کے ذہن کے اندر جمع ہوں۔ پہلی حدیث جامع ترمذی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام احدکم فی الصلاة فإن الرحمة تواجہہ۔ تم میں سے کوئی شخص جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، فإن الرحمة تواجہہ، یہ جملہ نوٹ کر لیں، لکھ لیں اس کو، بے شک اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ بے شک تواجہہ وہی لفظ ہے جو آپ اردو زبان میں کہتے ہیں متوجہ، تو ترجمہ خود کریں ذرا میرے ساتھ، فإن الرحمة، بے شک اللہ کی رحمت، تواجہہ اس کے آگے متوجہ ہوتی ہے۔ اب رحمت متوجہ ہے اس کی طرف، اور یہ اس کے چینل کہاں چل رہے ہیں؟ دائیں بائیں۔ یہ کیسی نماز ہے؟ رحمت اس کی طرف متوجہ ہے، اور ہم اب دیکھیے ایک شخص بڑا بھوکا ہے، اس کو بڑی بھوک لگی، کئی دنوں سے بھوکا ہے، اب کھانا پک کے اس کے سامنے آ گیا اور دیکھے دائیں بائیں، سوچے دائیں بائیں۔ ہم رحمت کے بھوکے ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے رحمت سامنے متوجہ ہے ہمارے اللہ کی، اور ہم دائیں بائیں سوچ رہے ہیں، ہمارے اور ہی حساب کتاب ہو رہے ہیں۔ مزہ تو یہ ہے کہ سر آپ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ حرام کر دینے والی تکبیر۔ حرام کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ہر قسم کے ایسے امر سے جو دنیاوی امر ہے، دنیاوی کام ہے، نماز کے لیے جو درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سارے قسم کے دنیاوی کام نماز کے لیے حرام ہے، وہ اب حرام ہو گئے۔ جیسے اللہ آپ کو لے جائے، ہمیں بھی انشاءاللہ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ نے احرام باندھا، نیت کی، تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، تو آپ پر احرام کی پابندیاں کیا ہو گئیں؟ شروع۔ اب باقی چیزیں کیا ہوں گی؟ دنیاوی کئی چیزیں جو ہے وہ حرام کر دی جاتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کریں گے تو کیا آپ کا حج عمرہ ہو جائے گا؟ بولیے ذرا۔ تو نماز کے اندر اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ ہر چیز کر لی اپنے اوپر حرام، لیکن سوچے وہیں بھی وہی کام کر رہے ہیں نماز کے اندر جو نماز کے لیے حرام ہے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اچھا حج کے لیے آپ نے تلبیہ کہہ دیا، احرام باندھ لیے، پابندیاں لگا لی اپنے اوپر، اور اگر اس حرام کردہ پابندیوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب کر لیا، حج نہیں ہوگا، لیکن نماز دن رات پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر وہی کام کر رہے ہیں جو تکبیر تحریمہ کے خلاف ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں ہماری؟ پہلی چیز یہاں پہ فإن الرحمۃ تواجہہ، بے شک رحمت جو ہے اس کی متوجہ ہوتی۔ ایک حدیث یاد ہو گئی۔ دوسری حدیث نوٹ کریں جو صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام احدکم الی الصلاۃ فإنہ یناجی ربہ۔ تم میں سے کوئی شخص جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، اب اس میں یہ ٹکڑا اپنی یاد کرنا ہے، وہ کون سا ہے؟ فإنہ یناجی ربہ۔ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، بے شک وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ فإنہ یناجی، یناجی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے کان میں چپکے سے بات کرنا۔ اچھا سر یہاں ایک جملہ سنیے گا، ایک مہینے میں، سال میں ایک دفعہ کسی بڑے آدمی سے، خیر اللہ کے آگے کون بڑا ہے، ایم پی ایم این اے، وزیر اعظم اور یہ طرح طرح کے لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے نا تو اس کے پاؤں نہیں زمین پہ ٹکتے، اور یہ مارے فخر کے جو ہے وہ پھول رہا ہوتا ہے۔ تو جس بندے کی دن میں 5 مرتبہ اللہ سے سرگوشیاں ہوں، کیا مقام ہے اس کا؟ دن میں 5 مرتبہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، رب العالمین سے۔ جو سال میں ایک دفعہ کسی ایم این اے ایم پی اے سے جس کی تھوڑی سی ملاقات سلام دعا ہو جائے ہاتھ، وہ جو ہے وہ 10 بندوں کو بتا رہا ہوتا ہے، اور جو دن میں 5 مرتبہ رب العالمین سے ہم کلام ہو رہا ہے، اس حدیث کے مطابق صحیح بخاری کی، فإنہ یناجی ربہ، بے شک وہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو جو رب کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہو، پھر وہ داڑھی کے ساتھ کھیلے گا؟ پھر وہ جناب موبائل بند کرنے کے لیے ہر وقت فکر پڑی ہوگی، پھر اس کو جو ہے وہ طرح طرح کی فکریں، ایسے نماز میں کھڑے ہیں
کان آنکھیوں سے کبھی ادھر دیکھ رہے، ایسے دیکھے گا وہ؟ یہ اللہ سے ہم کلام ہے، پوری طرح متوجہ۔ احمد نے کہا کہ نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہو، دائیں بائیں نگاہ نہ ہو۔ یہ دو باتیں ہوگی۔ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ۔ تیسری حدیث یہاں نوٹ کیجئے گا، حدیثیں یاد کریں نا انشاءاللہ، یہ آپ نے ہر نماز کے وقت یہ ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ۔ تیسری حدیث یہاں نوٹ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، صلی صلاۃ مودع، صلی صلاۃ مودع، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھے تو ایسے نماز پڑھے جیسے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ سلام پھیرنے کو دل کرے گا جب آخری نماز ہوگی، پتہ ہوگی آخری نماز ہے، سلام پھیرنے کو دل کرے گا کسی کا؟ سجدے میں چلا گیا، سجدے سے سر اٹھانے کو دل کرے گا؟ رکوع میں چلا گیا ہے تو سبحان ربی العظیم کتنی دفعہ کہا ہے اس نے، اس کو تو تعداد یاد رکھنا ہی اس کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ نماز قیام میں کھڑا ہے تو پتہ نہیں چلے گا قل اللہ احد ایک بار پڑھیے 10 بار پڑھیے، اس کی توجہ ہی اتنی ہوگی، آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ تیسری حدیث، صلی صلاۃ مودع، جب بھی نماز میں کھڑے ہو ایسے نماز پڑھو جیسے تم آخری نماز پڑھ رہے ہو۔ تو یہاں رک کے دعا کیجیے گا، آخری وقت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کب پھونک نکل جائے کوئی علم نہیں ہے، یہاں رک کے دعا کیجیے، یا اللہ زندگی کی آخری نماز بھی با جماعت اور وقت پہ پڑھنے کی توفیق دے۔ زندگی کی آخری نماز ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ ہونی، سب کی ہونی۔ تو یہ دعا زندگی میں لازمی کریں کہ آخری نماز بھی توفیق دے کہ با جماعت پڑھیں۔ چوتھی اور آخری حدیث جو آپ نے یاد رکھنی ہے نماز کی شروع میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہی حدیث جبریل جو آپ جانتے ہیں۔ جبریل نے آگے پوچھا احسان کیا ہوتا ہے؟ کأن تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ ہائی لیول امیجنیشن ہے، ہائی لیول کی امیجنیشن ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم امیجن کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اگر یہ ہائی لیول کی امیجنیشن نہیں ہوتی تو ذرا تھوڑی سی نیچے آ جاؤ۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ امیجن نہیں ہوتا تو کم از کم یہ امیجن کرو کہ تم نماز میں کھڑے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دونوں امیجنیشن میں سے جو آپ آسانی سے امیجن کر سکے نماز میں کریں، لیکن یہ امیجنیشن وہ کرے گا جس کو نماز کا ترجمہ آتا ہو، جس کو پتہ ہوگا کہ نماز کے اندر کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر یہیں پہ اگر پوچھ لیا جائے آیت الکرسی کا ترجمہ کس کو آتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اللہ، ترجمہ کس کو آتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم کیا چیزیں ہیں، کیا ترجمہ کس کو آتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ترجمہ کس کو آتا ہے؟ یہ سوال کر لیا جائے تو کیا جواب آئے گا؟ سر آج اگر دنیا سے چلے جائیں تو کیا آپ کی زندگی ہے، نعوذ باللہ اللہ کسی پر ایسا وقت نہ لگائے، کیا آپ کی زندگی ہے کہ پوری زندگی آپ گزار کے دنیا سے چلے گئے اور آپ کو آیت الکرسی کا معنی نہ آتا ہو؟ آپ پوری زندگی گزار، دنیا آپ نے گھوم لی ہے، بندے بندے سے آپ نے مل لیا ہے، ہر فن مولا آپ بن گئے، تو آپ کو جناب التحیات للہ کا ترجمہ ہی نہیں آیا ساری عمر، اس کا معنی مفہوم ہی نہیں آیا، آپ نماز میں پھر کیا پڑھتے رہے؟ نعوذ باللہ لفظ بولنے لگو معذرت کے ساتھ، پھر یہ رٹے رٹائے منتر ہی ہیں بس، جیسے جعلی عمل جو ہے وہ رٹے رٹائے منتر پڑھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا مطلب کیا ہے۔ یہ تو وہی معاملہ ہوگا نا یہاں پہ، جس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے رب سے بات کر رہا ہے تو کیا بات کر رہا ہے، تو کیسے اس کو فیلنگ آئے گی کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، فإنہ یناجی ربہ، اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، کیسے فیلنگ آئی گی اس کو نماز میں؟ جب یہ 4 حدیثیں آپ کے سامنے آ گئیں، اگر کسی شخص کو ان 4 قسم کی فیلنگز نماز میں نہیں آتی تو پھر سمجھ جائے کہ یہیں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ جو میں نے شروع میں کہا نا، کہیں کوتاہی ہے نا، کہیں کوئی کمی ہو رہی ہے، کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے، تو یہیں پہ غلطی ہو رہی ہے نا۔ اگر یہ 4 فیلنگز نہیں ہیں نماز کے اندر تو یہاں ہم نے آپ کے سامنے تمہیدی طور پر جو نماز کی اہمیت، نماز کے مقصد کے حوالے سے گزارشات آپ کے سامنے رکھ دی۔